بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناخن کاٹنے کے حوالے سے اکثر احباب یہ پوچھتے ہیں ناخن کاٹتے ہوئے کہ اس کا صحیح طریقہ اور سنت طریقہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، اس لیے بعض فقہا نے ایک اچھا طریقہ لکھا ہے کہ جو سلف و صالحین کا بھی پسندیدہ طریقہ ہے، اور وہ بہت ہی آسان ہے کہ جس طرح انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس طرح ہاتھوں کو رکھ کر انسان دیکھے، سب سے پہلے شہادت، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے پھر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے تک، اور پھر آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹا جائے۔ اور اگر کوئی آدمی اس کے برخلاف بھی کرتا ہے تو وہ اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ پاؤں کے جو ناخن ہیں تو اس کے حوالے سے جس طرح انسان وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے انگلیوں کا خلال کرتا ہے، تو اسی اعتبار سے ناخن بھی کاٹے جائیں۔ مثلا دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر اس کو ختم کیا جائے۔ یہ اچھا اور بہتر طریقہ ہے جو سلف و صالحین کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ اگر کوئی اس کے برخلاف کرتا ہے تو وہ گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، کچھ احباب خاص کر کے عورتیں یہ بڑے بڑے ناخن رکھتی ہیں، تو یاد رکھیں بڑے ناخن رکھنا، جو شخص 40 دن سے زیادہ ناخن رکھتا ہے اور ان کو کاٹتا نہیں ہے تو وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اور یہ جو بڑے ناخن رکھتے ہیں ان کے لیے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یہ مجوسیوں کا اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور کچھ احباب ناخنوں کو بڑا کرتے ہیں اور کچھ اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹتے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی حکماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ بیماری کا باعث بنتے ہیں اور اس سے برس کی بیماری ہوتی ہے، لہٰذا اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مستحب عمل یہ ہے کہ ہر جمعے کے دن ناخنوں کو کاٹا جائے، اور اگر کوئی ہر جمعے کو نہیں کاٹ سکتا، اس کے ناخن جمعرات کو زیادہ بڑھ گئے ہیں یا کسی اور دن بڑھ گئے ہیں، تو وہ اس دن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ یہ مستحب عمل ہے کہ جمعے کے دن کاٹا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹتا ہے تو اگلے جمعے تک وہ مصائب پریشانیوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ناخن کاٹ کر ان کو کسی جگہ پر دفنا دیا جائے۔ یہ اچھا اور بہتر طریقہ ہے۔ کسی ناپاک جگہ، مثال کے طور پر واش روم میں یا کسی اور ناپاک جگہ پر ان کو نہیں پھینکنا چاہیے، اس سے یہ بھی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔